ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں گفتگو کرنی ہے علامہ اقبال کا 86واں یوم وفات. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. انعام الہی عابد صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کچھ عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے جی بالکل، لیکن اچھی ملاقات رہتی ہے. الحمدللہ. چلیں گے جی الحمدللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں جی زید حسین صاحب، صدر ینگ اقبال اسکالر. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. زید حسین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے جی؟ آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. پلیئر ہیونگ یو جی. آج تو ہم سیکھیں گے کچھ اور یقیناً بہت سی گفتگو کریں گے حضرت اقبال صاحب کے حوالے سے، اور جو آپ ہمیں بتائیں گے اس میں سے کوئی ایسی چیزیں بھی آئیں گی جو ہمارے ینگسٹرز، ہمارے دیکھنے والے، ان کو بھی فائدہ حاصل جی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ بات کریں گے جی. ابھی چلتے ہیں انعام صاحب کی جانب. کیا سنا رہے ہیں انعام صاحب آج آپ ہمیں؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ کو سنائیں. آغاز کیجئے. جی. زمانے میں دکھا کوئی محمد مصطفیٰ جیسا صلی اللہ علیہ وسلم. زمانے میں دکھا کوئی محمد مصطفیٰ جیسا، نہ آیا ہے نہ آئے گا محمد کی ادا جیسا، نہ آیا ہے نہ آئے گا محمد کی ادا جیسا. خدا جس کی اداؤں کی قسم قرآن میں کھائے، خدا جس کی اداؤں کی قسم قرآن میں کھائے، لکھا غیروں نے اپنوں نے امی کوئی نہ ان جیسا، لکھا غیروں نے اپنوں نے امی کوئی نہ ان جیسا، نہ آیا ہے نہ آئے گا محمد کی ادا جیسا. محمد کی عبادت کا تو کر اندازہ اے عابد، محمد کی عبادت کا تو کر اندازہ اے عابد، کہ پاؤں سوج جاتے تھے کیا قیام ادا ایسا، کہ پاؤں سوج جاتے تھے کیا قیام ادا ایسا، نہ آیا ہے نہ آئے گا محمد مصطفیٰ جیسا. کبھی طائف کی وادی میں لہو سے تر ہوئے آقا، کبھی طائف کی وادی میں لہو سے تر ہوئے آقا، نہیں دی بیعت دعا پھر بھی دکھا اس با وفا جیسا، نہیں دی بیعت دعا پھر بھی دکھا اس با وفا جیسا، نہ آیا ہے نہ آئے گا محمد کی ادا جیسا. ہزاروں اور بھی آئے نبی مرسل زمانے میں، ہزاروں اور بھی آئے نبی مرسل زمانے میں، نہیں ہے دوسرا کوئی
حبیب کبریا جیسا نہیں ہے دوسرا کوئی، حبیب کبریا جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا، محمد کی ادا جیسا زمانے میں دکھا کوئی، محمد مصطفیٰ جیسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت اشعار لکھا کس نے ہے یہ لکھا تو پتہ نہیں، پڑھا میں نے الحمدللہ، پہلی بار یہ الحمدللہ یہ ریلیز ہو رہا ہے میرے خیال میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرے گا انشاءاللہ، اور اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا، الحمدللہ، اور لفظ جو تھے اس میں وہ دل میں گھر کر رہے تھے، ادائیگی تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ زید صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ زید صاحب، ہم نے ڈسکس کرنا ہے حضرت اقبال کو، اور وقت ہے ہمارے پاس تھوڑا سا، تو میں تو آپ کی طرف دیکھ کے باتیں بس چپ کر کے بیٹھوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمیں مل سکے اس حوالے سے۔ ہم جب حضرت اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی شاعری کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے کلام کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کے افکار کو جب ہم جاننا چاہتے ہیں، ایک جوش نظر آتا ہے، ایک اسپرٹ نظر آتی ہے، مایوسی دور ہوتی ہے، محرومی ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ اس سے آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ اقبال ایسے خوش نما ہیں کہ جن کا رمز شاعری رمز احکام خدا ہے اور ترانہ حرف حق ہے، اور جب اقبال کے کلام کو پڑھتے ہیں جوش، ولولہ اور جذبہ ملتا ہے۔ ان کے کلام میں کہیں بھی مایوسی اور ناممکن کا لفظ ہی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، تو جب بندہ ان صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، اقبال کے کلام کو پڑھتا ہے، تو جوش اور ولولہ ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرزش میں ہے پاکی و درخشانی، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان جو ہے حالات مشکل ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جائے۔ جو لوگ ہمیشہ مشکلات کو سامنے لا کر خندہ پیشانی سے آگے بڑھتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ، تو پھر کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بنتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ وہ جب ہم اقبال کا کلام اصل میں آب حیات کا خزانہ ہے، جس سے زندگی اور زندہ دلی کے سرچشمے ابلتے ہیں، جن سے سیراب ہو کر دلوں کی خشک اور بنجر زمین میں جان پڑ جاتی ہے۔ جب اقبال کا ہم شعر پڑھتے ہیں تو معجزہ طاقت ہمیں ملتی ہے، اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کی تڑپ اور لگن پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایسا ولولہ ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ حرکت و حرارت کے عمل پر پیرا ہو جاتا ہے، اور کیا کیا باتیں ایسی حکمت آموز اقبال کے کلام سے ملتی ہیں۔ ان کی ہر نظم تعمیر وطن کی ضامن ہے، اور آج بھی ان کے کلام میں سوز اور گداس ملتا ہے۔ اچھا، جب ہم جیسے اقبال کو پڑھتے ہیں یا حضرت اقبال کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں ایک امیج ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے بارے میں سوچ، پاکستان کے نوجوان کے بارے میں سوچ، ترقی کی سوچ، وہ پہاڑوں سے آگے جانے کی سوچ، شاہین والی، وہ بڑی چیزیں ہیں۔ آپ جتنا بھی میں چاہوں گا کہ ذرا نوجوان کے اسپیکٹ کو ذرا یہاں پہ ایلیبریٹ کیجئے۔ جی، علامہ نوجوانوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ عملی طور پر اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ ملک و ملت کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا روشن مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ اگر نوجوان نسل فکری اور ذہنی طور پر راست روی کو اختیار کر لے تو قوم ترقی اور خوشحالی کی منزل کو پا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں، جتنی بھی تحریکوں نے جنم لیا ہے، نوجوانوں نے ان میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یقیناً۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال اپنی تمام آرزوؤں، تمام خواہشوں کا مرکز نوجوانوں کو بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل۔ اچھا، اب محبت ایک غیر مشروع جذبہ ہے، بے عقل تخیل ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اقبال کے ہاں وہ کہتے ہیں محبت صرف اسی سے ہوگی جو تعمیری کام کرے گا، تخلیقی کام کرے گا،
تو اقبال جو ہیں وہ سارے کا سارا اگر ان کا کلام دیکھیں اسرار خودی سے شروع ہو جائیں، جاوید نامہ تک جائیں، ارمغان حجاز تک جائیں، تو وہ جگہ جگہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں. کبھی انہیں شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی جگنو اور پرندے کی فریاد نظر آتی ہے، وہ خودی کا درس بھی دیتے ہیں. تو یہ سارا جگہ جگہ وہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں. اچھا، جب دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کیا لائٹ وہاں سے ملتی ہے؟ اقبال دین کو کس طرح سے لے کے، اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ دین کی رہنمائی کیا آتی ہے، دین کو کس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں، خاص طور پہ نوجوان کے حوالے سے جیسے ہم بات کریں، اپنی زندگی اس طرح لے کے چلیں ہم. جی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ بہت بڑی ہمارے لیے انسپریشن اور مشعل راہ ہیں. وہ کہتے ہیں نا، خیرہ نہ کر سگا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے تقریب میں قوم رسول ہاشمی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں. تو آپ دیکھیں نا، قرآن مجید کے ساتھ وہ جو ہے بڑا تعلق رکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں مسلمان قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کے ساتھ ان کی والہانہ محبت ہے، اور وہ اپنی شاعری میں جگہ جگہ قرآن مجید کے اسرار و رموز کو کھول کر بیان کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر آج پسپائی اور ذلت کی جو زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو چکے ہیں. اچھا، میرے پاس یہ کویسچن تو لکھا ہوا ہے لیکن بات اس طرف آ گئی، میں چاہوں گا اس کو شامل کر لیتے ہیں. ان کا اپنا گہرا شغف تھا، اپنا ایک گہرا تعلق تھا جس پہ آپ ڈسکس کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زوال پذیر ہیں چیزیں. ہم اپنے نیشن کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں، ایک یلغار آ گئی نا، سوشل میڈیا آ گیا، پھر ہمیں بہت سارے اور چیلنجز آ گئے، پیسہ کمانے کی دوڑ شروع ہو گئی. لیکن اقبال اس وقت بھی بتا رہے ہیں جب یہ چیزیں نہیں آئی تھیں کہ آپ نے اپنے دین سے جڑنا ہے، آپ نے کلام الہی سے جڑنا ہے. کیا ہمارا سبب یہی ہے کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے؟ میں اس کو زوال ہی کہوں گا. اصل میں زوال وہی چیز ہے جب آپ اپنے دین سے دور ہوتے ہیں. باقی دنیا تو بندہ کماتا بھی رہے گا، کما رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سو ہم کہیں اس کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم نے وہ تعلق کھو دیا ہے. اس پہ روشنی ڈالے پھر. جی بالکل. علامہ جب بچپن میں قرآن مجید پڑھا کرتے تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ بیٹا قرآن کو یوں پڑھا کرو جیسے وہ تم پر نازل ہو رہا ہے. اس تربیت کا اس قدر اقبال پر اثر ہوا کہ پھر علامہ کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آنا شروع ہو گئے کہ جب وہ قرآن مجید پڑھا کرتے تو آنکھوں سے اس قدر آنسو نکلتے کہ قرآن مجید کے صفحے اور آنکھ وہ ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے. اور علی بخش ان کے خادم بتاتے ہیں کہ مجھے اکثر اوقات دھوپ میں قرآن مجید رکھ کے خشک کرنا پڑتا. تو اس قدر قرآن کے ساتھ رغبت تھی. پھر جب علامہ کی آخری ایام میں زندگی کے جب ان کی بینائی چلے گی تو علامہ نے تب بھی قرآن کے ساتھ تعلق نہیں توڑا. انہوں نے ایک شخص مقرر کیا، وہ علامہ کو آ کے قرآن مجید سناتا اور علامہ سنتے اور خوشحالانی کے ساتھ وہ اسی طرح آنسوؤں اور گریہ زاری کے ساتھ قرآن مجید کو سنتے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے اسرار اور ان قرآن مجید کے اسرار کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے. فرماتے ہیں فاش گویم آنچے در دل مسمرست، ان کتابیں نیس چیزیں دیگرست، چن بجان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جہان دیگر شود. کہ جب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو یہ جان رکھو یہ صرف کتاب نہیں، یہ کچھ اور ہی چیز ہے. جب یہ دل و روح میں سما جاتی ہے تو جان کچھ اور ہی ہو جاتی ہے، اور جب جان کچھ اور ہو جائے تو جہان کچھ اور ہو جاتا ہے. فرماتے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اسی طرح فرماتے ہیں تیرے وہ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، حیاتس حکمت قرآن نگیری با آیاتش ترا کار جزء نیس کہ از یاسین او آسان با میری. کہ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ تو صرف اتنا ہی تعلق جوڑ رکھا ہے کہ جب بدن سے روح نہ نکل رہی ہو تو قرآن مجید پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے بدن سے روح نکال دی جائے. جبکہ قرآن تو حیاتس حکمت قرآن نگیری کہ یہ تو زندگی عطا کرنے آیا ہے، مسلمان موت حاصل کر رہے ہیں. میں اس نوٹ سے آگے نہیں جانا چاہوں گا. جی اتنی خوبصورت یہ لائن ہے. میں چاہوں گا کہ آج کے دن اس لائن کو ہم سمجھیں اور قرآن کو اپنی زندگی میں ہم شامل کر لیں. یقین کیجئے نجات اس میں ہے. اور میں اس بات سے 100% متفق ہوں، جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں، اس کو سمجھنا، سیکھنا، عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں
تو تب پتہ چلتا ہے کہ اصل زندگی تو یہ ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزار کے کر کے بتا کے گئے ہیں ہمیں۔ اس نوٹ کے ساتھ ہی میں نے پروگرام اپنا اختتام کی طرف لے کے جانا ہے۔ دل تو چاہتے بہت سی گفتگو کی جائے لیکن ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں جی، اور اس سے باہر ہم جا نہیں سکتے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا۔ انعام الہی عابد صاحب، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے، آپ کے پڑھنے والے اور جو الفاظ تھے اور جو نے لکھے ہیں ان الفاظ کے لکھنے والے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ زید صاحب آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ۔ میں معذرت چاہوں گا کہ ٹائم ہمارے پاس اس طرح نہیں موجود تھا، ورنہ ہم نشست کو اور بھی بڑھاتے۔ انشاءاللہ یہ نشست پھر کبھی جاری رہے گی اور ایک اچھی گفتگو ہم مزید سیکھنے کو سننے کو ملے گی آپ کی طرف سے۔ تھینک یو ویری مچ، پلیئر ہیونگ یو۔ اس کے ساتھ ہی جی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارا کچھ دن انتظار کیا اور میسیجز بھی کیے اور سم ہاؤ مجھے فون کالز بھی آئیں، جن کی کالز میں ان نون نمبر کی وجہ سے نہیں سن سکا۔ برا نہ مانیے گا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کال کر رہا ہے تو بار بار اس نمبر کو ریسیو کرنا اور آپ کا کال کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بٹ یس، ہم اس کام پہ ہیں جس کے بارے میں آپ نے مجھے کوسچنز کیے ہیں، پوچھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً وہ پروگرام بھی آئے گا۔ آپ کی ہماری یہ جو ملاقات ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، آپ اس میں بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔